السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستوں، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام حمد و ثنا کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ معزز سامعین، لائف ٹیکنکس چینل میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ حج اور عمرے کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے حالت احرام میں ممنوع امور، یعنی ناجائز امور۔ حالت احرام میں ان چیزوں کا استعمال ناجائز ہے۔ سلا ہوا کپڑا پہننا، یعنی مردوں کے لیے، سر پر پگڑی، ٹوپی یا کپڑا اوڑھنا، یہ بھی مردوں کے لیے۔ موزے، جرابیں یا ایسا جوتا پہننا جو ٹخنوں سے اونچا ہو، یہ بھی مردوں کے لیے ہے۔ جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا، یہ عورتوں اور مردوں کے لیے ہے، یعنی دونوں کے لیے ہی ہے، ممنوع۔ یہ ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمیص، پگڑی یا پائجامہ اور کوٹ نہ پہنے، نہ ہی موزے پہنے۔ ہاں، البتہ جسے جوتیاں نہ ملی وہ موزے ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے۔ نیز زعفران یا ورس یا کوئی بھی خوشبو کا، یعنی خوشبو کیا ہوا کپڑا بھی استعمال نہ کرے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ معزز سامعین، یعنی احرام پہننے کے بعد احرام کی چادروں یا جسم پر خوشبو لگانا منع ہے۔ یعنی احرام میں داخل ہونے کے بعد احرام کے کپڑوں پر یا جسم پر جو ہے خوشبو لگانا منع ہے۔ محرم اگر فوت ہو جائے تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی چاہیے، نہ ہی اس کا سر ڈھانپنا چاہیے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ، نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ محرم نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کرا سکتا ہے، نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے۔ ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محرم نکاح کرے نہ کروائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حالت احرام میں بال کاٹنا، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے۔ محرم عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا منع ہے، البتہ بوقت ضرورت چہرے کو چھپانے کے لیے عورت چادر یا اوڑھنی وغیرہ استعمال کر سکتی ہے۔ اگر اوڑھنی چہرے کو چھوئے تو کوئی حرج نہیں۔ محرم عورت کے لیے دستانے پہننا منع ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احرام والی عورت نقاب اور دستانے استعمال نہ کرے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں تھی اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے۔ جب وہ سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول لیتی۔ اسے احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ یعنی ان ممنوعات میں سے کسی ایک پر بھی جو ہے عمدن، خواہ شرعی عذر ہی ہو،
عمل کرنے سے بالترتیب یہ قربانی یا 6 مسکینوں کا کھانا یا 7.5 کلوگرام گندم 3 دن روزہ رکھنا ہو، یعنی یہ ایسی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا چاہیے۔ احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور ذبح کرنا دونوں منع ہے۔ احرام کی حالت میں کسی شکاری کی مدد کرنا بھی منع ہے۔ اگر کوئی شخص حالت احرام میں نہ ہو اور وہ اپنے لیے از خود شکار کرے تو محرم کے لیے کھانا جائز ہے، لیکن اگر وہ محرم کو دینے کی نیت سے شکار کیا گیا ہو تو پھر محرم کے لیے کھانا جائز نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے حج کے لیے نکلے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور راہ لی اور اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بعض کو فرمایا، تم ساحل سمندر کی راہ لو حتیٰ کہ مجھ سے آ ملو۔ انہی میں ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان لوگوں نے ساحل بحر کی راہ لی۔ پھر جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے احرام باندھ لیے، سوائے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے۔ انہوں نے احرام نہیں باندھا تھا۔ وہ چلے جا رہے تھے کہ انہوں نے راستے میں وحشی گدھوں کو دیکھا۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کیا، یہ گدھی کی کونچیں کاٹ دی۔ چنانچہ سب نے ایک جگہ پڑاؤ کیا، اس کا گوشت کھایا۔ پھر انہوں نے آپس میں کہا کہ ہم نے گوشت کھایا حالانکہ ہم محرم تھے، اس کا باقی گوشت ساتھ لے لیا۔ پھر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے احرام باندھ لیا تھا لیکن ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے نہیں باندھا تھا۔ پھر ہم نے چند وحشی گدھے دیکھے اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے ان پر حملہ کر کے ایک کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ ہم نے پڑاؤ ڈالا اور سب نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہم شکار کا گوشت کھا رہے ہیں حالانکہ ہم احرام باندھے ہوئے ہیں اور اس کا باقی گوشت ہم لے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی نے تم میں سے اسے حکم دیا تھا یا اس کی طرف اشارہ کیا تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جو گوشت باقی ہے وہ بھی کھا لو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، صعب بن جسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنگلی گدھا شکار کر کے ہدیہ پیش کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وادی ابوا یا ودان میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ واپس لوٹا دیا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صعب رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ملال دیکھا تو فرمایا، ہم نے یہ ہدیہ صرف اس لیے لوٹایا ہے کہ ہم احرام میں ہیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ یعنی حالت احرام میں شکار کرنے یا کھانے کا فدیہ ایک قربانی ہے۔ حالت احرام میں جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام کرنا منع ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی جنسی بات یا جنسی عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، وہ حج کے بعد اسی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح گھر واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی حالت احرام میں اپنی بیوی سے بوس و کنار پر یہ قربانی فدیہ ہے۔ اگر شہوت کی وجہ سے انزال ہو جائے تب بھی اس کا فدیہ یہ قربانی ہے۔ اس کے علاوہ توبہ اور استغفار کرنا بھی ضروری ہے۔ حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے، ایسا کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے۔ یعنی
حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنے کا فدیہ ایک اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج ادا کرنا ہے، خواہ حاجی کا حج فرض ہو یا نفل۔ یاد رہے حاجی کو اپنا موجودہ حج بھی مکمل کرنا ہے۔ محترم سامعین، یہ تھے احرام کی حالت میں ممنوع چیزیں، ناجائز چیزیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ایمان اور عمل صالح کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔